بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، یہ پی ٹی وی میں کون ہے جو قائد اعظم کے یوم ولادت کو برسی کہہ رہا ہے؟ پاکستانیوں، کیا یہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ بانی پاکستان بابائے قوم کی یوم ولادت یعنی پیدائش برتھ ڈے کو برسی کہہ رہا، اور یہ جو بھی ہے وہ جاہل مطلق ہے۔ 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے، کوئی اس غلطی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ وہ کون ہے جو قائد اعظم کے یوم ولادت کو برسی کہہ کر چپ ہے؟ اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اور کون ہے جو ایم ڈی پی ٹی وی ہے؟ اور کون ہے جو پی ٹی وی کا چیئرمین ہے؟ کیا پی ٹی وی میں ہونے والے پہلے واقعات میں اون ساہی کو معطل رکھ کے اس ملک کے نظریے کو سبوتاژ نہیں کیا جا رہا؟ کیا وزیر اس کی معطلی کے باوجود اسے سفارت خانوں میں اس لیے لے جاتا ہے کہ وہ سفارتکاروں کو اس کے درشن کرا رہا ہے؟ سوال بڑا سیدھا ہے اور وزیر سے کہ وزیر صاحب، جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ اپنے ہی ایک ماتحت کو ساتھ رکھ کے معطل شدہ ماتحت کو کیوں ساتھ لیے پھر رہے ہیں؟ مجبوری ہے، آپ کی نوکری جڑی ہوئی ہے آن سائی سے۔ یہ بھی میں کروں گا، مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے سمجھیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس غلطی کے وقت جو شخص ایم ڈی پی ٹی وی ہے، کیا اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ برسی نہیں یوم ولادت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان پروگراموں کے لیے میٹنگ نہیں کی۔ میں تو اداروں سے سوال کرتا ہوں اور میں انہیں اہم سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں اور مرتضیٰ سولنگی کے وزیر اطلاعات بننے کے بعد غلطیاں نہیں غلطان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور کیا یہ جان بوجھ کے ہو رہے ہیں اور پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور بانی پاکستان کے یوم ولادت کو برسی کہا جا رہا ہے؟ کیا بابائے قوم کو یوم ولادت کو، یوم پیدائش کو، اگر یوم وفات کہا گیا تو اس غلطان پر آپ نے کیا کیا؟ آپ کی مجبوری ہے جی، وہ فلاں کابینہ نے منظوری دی ہے اس لیے ایم ڈی رہے گا، اس لیے وہ رول ہے جی آن سائی رہے گا۔ کیا پھر میں یہ سوال کروں آپ سے کہ کیا یہ غلطی یا غلطان آپ نے جان بوجھ کر کرایا ہے؟ کیا بابائے قوم کے ساتھ یہ سلوک کر کے آپ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، جن کے ہاں آپ ماشاء اللہ ٹیکسی ڈرائیور تھے؟ مرتضیٰ سولنگی، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں کہ تم نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو پاکستان ٹیلی ویژن پر مطعون کیوں کرایا؟ مرتضیٰ سولنگی، کوئی تم سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے پاکستان ٹیلی ویژن پر آئی ایس پی آر سے متصادم ہو کر ایک ایسی خبر کیوں چلائی جو حقیقت سے مختلف تھی اور جسے آئی ایس پی آر اون نہیں کرتا اور آئی ایس پی آر کے ورژن سے مختلف تھی؟ تم نے ایک بیمار بندے کو، ایک ہمارے کرسچن بھائی کو
شہید ڈکلیئر کرا دیا۔ اس پہ تحقیقات کرواؤ مرتضیٰ سولنگی، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ یا پھر آپ کو یہ خبر بھی آپ کے غیر ملکی آقاؤں نے دی تھی کہ ذرا آئی ایس پی آر بڑی قوت میں ہے، بڑی جان میں ہے، بڑی اس کی رٹ ہے، آپ ذرا رٹ توڑو آئی ایس پی آر کی۔ اور آپ کا یہ ایجنڈا خبر تھی، یعنی آئی ایس پی آر کو پاور لیس ثابت کرنا، اس خبر میں واردات تھی یہ۔ میرا سوال ویسے سیکٹری اطلاعات محترمہ شاہیرہ شاہد جو چیئرمین پی ٹی وی بھی ہے ان سے ہے کہ شاہیرہ بی بی، آپ کی ملازمت کے آخری 6 ماہ ہے، آپ اصولوں کو کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ آپ اپنا ریکارڈ کیوں خراب کر رہی ہیں؟ جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ تو آپ کرتی نہیں ہیں۔ آپ چیئرمین پی ٹی وی ہیں اور پی ٹی وی میں آپ کا کمرہ بھیا ہے جو چیئرمین کو ہوتا ہے۔ ایم ڈی پی ٹی وی آپ کا ماتحت ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اور ایم ڈی پی ٹی وی نے جو عوام کے پیسے سے چل رہا، آپ کا پیسہ نہیں ہے، عوام کا پیسہ ہے، اس پی ٹی وی پر جب قائد اعظم کے یوم ولادت کو یوم وفات کہا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ اس لیے میں افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر سے کہوں گا کہ پاک فوج کے جوان تو اس ملک کے لیے جانیں دے رہے ہیں اور اپنے خون سے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹیکسی ڈرائیور کو آپ نے اس ملک کے بڑے بڑے ذمہ دار ادارے ہی سونپ دیے ہیں۔ کسی نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، کون اسے شامل کرا رہا ہے کابینہ میں، یہ کرتا کیا تھا، کرتا کیا رہا ہے، اور یہ ان اداروں کو اس ملک کی اساس اور نظریے کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر صاحب مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اصولاً وزیر اعظم انوار الحق کو فوراً بیٹھ کر پی ٹی وی آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کدھر ہیں وہ لوگ، کدھر ہے اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر، کنہوں نے کہا ہے کہ یہ برسی ہے۔ اس سے بڑا سوال یہ ہے جناب سید عاصم منیر صاحب، آپ اپنے اداروں سے پوچھیں کہ اس مرتضیٰ سولنگی کو اس عہدے کے لیے کس نے کلیئر کیا، یہ لیبس کہاں تھا، کس نے کیا، کون اس کا سفارشی تھا، کیوں لایا گیا یہاں، کیا ایجنڈا تھا، اور پھر اسے ساتھ یہ اجازت بھی دے دی گئی کہ پی ٹی وی کی اہم ترین پوسٹ پر یہ اون شاہی کو بھی ساتھ لے آیا یا اہم کر دیا۔ کیا یہ ملک ایک اساس، ایک نظریے پر نہیں بنا؟ اور جو لوگ عدل سے ہی اس ملک کے نظریے کے خلاف تھے، اس کام کے لیے غیر ملکی قوتوں نے بہت سے لوگ گھائل کیے ہوئے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، یہ ریکارڈ پر ہے کہ اس نے اس ملک میں بہت سارے، میں کیا بتاؤں، کام کیے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں۔ وہ جو انہیں کلیئر کرنے والا تھا، کیا اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ریکارڈ پہ کیا ہے؟ کیا کلیئر کرنے والے ادارے کے پاس وہ ایکسپرٹ نہیں ہے
جو ریسرچ کر سکتے ہیں. اور کیا یہ بھی جنرل صاحب ایجنڈا ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف کام کرتے رہے وہ اس ملک کے اہم اداروں پر قابض کر دیے جائیں, انہیں قوت دے دی جائے. جنرل صاحب جاتے جاتے یہ بھی کہہ دوں, وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف لڑتے رہے انہیں بلوچستان میں, اس ملک کو تو میں تو یہ بھی ہوا کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, اور وہ جو پاکستان کے حق میں مرتے رہے انہیں مشکل میں ڈال دیا گیا, مشکل میں رکھا گیا. اور جاتے جاتے یہ بھی عرض کر دوں, کسی اور سے نہیں, محترمہ شاہیرہ شاہد کو, محترمہ شاہیرہ شاہد صاحبہ, میں نے بطور مالک اخبار آپ کو ایک ریپرزنٹیشن بھجوائی ہے. کیا آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ وہ تو ہمیشہ ریکارڈ پہ رہے گا آپ کے اس عمل سے کہ آپ چپ کر جائیں, جواب نہ دیں.